آپ کا میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج وائس آف پاکستان اردو ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ آج میرے ساتھ راولپنڈی شہر سے سینئر ترین صاحبان ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین اور پی پی 14 کے سابقہ پی پی 14 موجودہ پی پی 18 کے پریزیڈنٹ شفاق عباسی صاحب، جو عرصہ 35 سال 40 سال نون لیگ میں لگا کر پیپل پارٹی میں آ کر انہوں نے بریک لگائی، اور اس کے بعد سینئر ترین ہارڈ ورکر 10 سال سے مارے کھاتے ہوئے آج 50 سال کی ایج تک پیپل پارٹی کے اندر یکجاں ہے، پیپل پارٹی کا ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ شمیم باز صاحب۔ میں ان کو اپنے دونوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں پروگرام کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں 21 اکتوبر کو۔ شفاق عباسی صاحب اس ٹیم کا ایک اہم ساتھی، کیونکہ بڑا ان کا کردار ہے نون لیگ کے اندر۔ انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن آخر مجھے نہیں پتہ کیا ہوا کہ پیپل پارٹی میں آ گئی۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آیا کہ نواز شریف پاکستان آتے ہیں 21 اکتوبر کو، تو کیا ان کے استقبال کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی شفاق بھائی صاحب۔ السلام علیکم شوکت مغل صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہم آپ کے مہمان بنے، شکریہ۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے کہ وہ آتے ہیں اور کیا ہوگا، کس طرح استقبال ہوگا، تو میں ایک سیاسی ورکر، ایک کارکن کی حیثیت سے میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ان حالات میں پاکستان نہ آئیں، کیونکہ جو حالات پاکستان کے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی تباہی حال، اور لوگوں میں جو ایک غصہ ہے، نفرت ہے، وہ یعنی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ اور وہ یہ نہ ہو کہ جو نواز شریف کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ نواز شریف نے جو 2017 میں 16 میں جو کام کیے ہیں وہ سب زمین بوس ہو جائیں، تو جو عوام ہے ان میں بہت زیادہ تکلیف پریشانی ہے۔ صرف جیسے آپ بجلی کے بل دیکھیں، لوگوں کے 40 ہزار، عام بندے کے 40 ہزار بل آ رہا ہے، تو وہ آپ کو کیا ووٹ دے گا یا آپ کا کیا استقبال کرے گا؟ وہ بیچارہ اپنے گھر کو دیکھے گا یا آپ کا استقبال کرنے جائے گا، لاہور جائے گا؟ تو اب یہ مختلف رائے ہیں، لیکن میرا جو ایک ذاتی رائے ہے، نہیں غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو ان حالات میں پاکستان میں نہیں آنا چاہیے۔ آگے حالات دیکھیں، اگر حالات ٹھیک ہوں اس کے بعد انہیں آنا چاہیے۔ ابھی اگر وہ 4 سال رہ گئے ہیں تو 2 4 6 مہینے اور رہ لیں، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن جب اس وقت آئیں جب الیکشن کا باقاعدہ اعلان ہو، باقاعدہ اس کی تاریخ تعین ہو کہ اس تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد 2 3 مہینے بہت ہوتے ہیں، تو اس وقت آئیں۔ اس وقت ان کا آنا میرے خیال میں سیاسی نقصان ہوگا، مناسب نہیں ہے۔ شفاق بھائی صاحب آپ یہ مجھے بتائیے تھوڑی سی، میں ایکچولی آپ کو میں نے اپنے پروگرام میں اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ اس جماعت کا ایک اہم حصہ تھے سر، آپ ان کو اندرونی معاملات جو بہتر سمجھتے ہیں۔ مریم صاحب نے جو کنونشن کیے جا رہے ہیں ان کا ایک نعرہ ہے، میاں آئے گا لگ پتہ جائے گا، بجلی کے بل، پٹرول، سب چیزیں واپس آ جائیں گی اپنی جگہ پہ۔ کیا یہ وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں جی؟ یہ 16 منتھ کس کی گورنمنٹ تھی؟ یہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے؟ لیکن یہ جو 16 مہینے کی شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی، لیکن یہ اگر آئے تھے حکومت میں، اقتدار میں آئے تھے، اگر عمران خان نے یہ چیزیں غلط کی تھی تو ان کو آ کے سدھارنا چاہیے تھا نا۔ اگر وہ اس کو آپ ایک 2 منٹ کے لیے اگر کہہ دیں کہ بھئی اس کے دور میں زیادہ مہنگائی ہو رہی تھی، تو ان کا کام تھا اس مہنگائی کو روکنا، تو تب تو آپ کامیاب تھے، تب تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس لیے آئے۔ اب انہوں نے ایک چیز رکھی، ہم نے جی ملک بچایا، ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ملک کو بچایا ہے، تو میں معذرت کے ساتھ یہ ملک کو نہیں بچایا، انہوں نے اپنے 16 مہینے جو ہے نا یاشیاں کی ہیں، اپنے کیسوں میں مطلب انہوں نے اپنے کیس وغیرہ ان میں ریلیو حاصل کیا، باقی جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں، انہوں نے اپنی چیزیں تو دیکھیں نا وہ نہیں کی، یعنی اس کو کم نہیں کیا اپنی عیاشیوں کو یا اپنی حکمرانی اقتدار کو، لیکن لوگوں پہ بل بھیج کے
وہ اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ اب بھی لوگوں کے سامنے جو ہے نا ان سیاست کے لیے وہی سر سیاست کا ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کر دیا۔ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ شمیم باز صاحب آپ پیپل پارٹی کے بڑے سینئر، بڑے ہارڈ ورکر ہیں، الیکشن آگے آ چکے ہیں، کیا آپ کا کوئی کارنامہ، آپ کی پارٹی کی کوئی کارکردگی اپنے علاقے کے اندر کوئی کون سے ایسے آپ نے کوئی کام کیے ہیں جو کاموں کی وجہ سے آپ کسی ورکر کے پاس، کسی کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے؟ بہت شکریہ جی محمد صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وائس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج موقع دیا۔ میرے جو خیالات ہیں الیکشن کے حوالے سے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہے آج جو ملک جو ہے جس دورائے پہ کھڑا ہے، اور جو پاکستان کے 70-80% جو عوام ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں کیا کہوں گا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ پارٹیوں کے اپنے اپنے ویژن پہ الیکشن لڑا جاتا ہے۔ تو پچھلے 16 ماہ اگر دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ الائنس تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کردار ادا کیا ہے پاکستان اس گورنمنٹ میں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہم زیادہ کوئی ڈلیور کر سکیں۔ ہمارا ایک شعبہ ہے بیت المال کا، وہاں امر فدا پراچا صاحب ایک ہمارے جو ہے وہ ایم ڈی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے خدمت کی ہے تو وہ ملک امر فدا پراچا صاحب ہے، جنہوں نے ہر طبقے کی، ہر لحاظ سے اور ہر طبقے کی جو ہے وہ انہوں نے خدمت کی ہے، اور اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ان کا ایک امیج بلند ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک واحد وزارت تھی جس میں جناب امر فدا پراچا صاحب نے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر تھے اور دوسرے لوگوں کو ہر طرح کے، میں آپ کو یہاں پہ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو پیپلز پارٹی سے علاوہ پنڈی شہر کے اور دور پورے پاکستان سے لوگ جو ہے یہاں آ کر وہ ان کو اپنی ان کے مسئلے حل ہوتے تھے، شمیم باز صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا بلاول صاحب، مریم صاحب، بہن بھائی کا رشتہ، سارے معاملات اب ایک دوسرے کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا یہ ورکروں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، کیا ان ورکروں کو آپ استعمال کرتے ہیں، عوانوں میں بیٹھ کے آپ ایک ہو جاتے ہیں، جب آپ کی وہاں سے دوریاں ہوتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو پھر یہ ورکروں کو، غریب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ فطری سی بات ہے، یہ بالکل قطعاً یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ ورکروں کو استعمال کیا ہے۔ سر ورکر لڑتا ہے جی، ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ لڑ رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اب آپ نے جو اتنے بڑے معاملات دیکھے نا، انیب باسی صاحب نے جو بیان جاری کیا تو ورکروں کے اندر اتنا اشتعال آیا، کیا یہ ورکر ہی مار رہا ہے نا، انہوں نے تو بیان جاری کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انیب باسی جیسے جو لوگ ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے اتنے بڑے عظیم لیڈر ہیں، جس کو دنیا جن کو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں، انہوں نے ایک سر عظیم لیڈر کے پوتے پھر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ آپ شمیم صاحب آپ بات کریں سر، معافی بھی مانگ لیا، اس ٹاپک کو بند سر یہ معافی تو نہیں ہوئی نا، برے میدان میں آپ کو کوئی ایسی خدا نہ کرے کوئی ایسی بات کر دوں تو بعد میں معافی مانگوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ادنا کارکن سے لے کر لیڈرشپ تک اس کو کنڈم کیا، اور جب واسی صاحب نے دیکھا کہ یہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے تو انہوں نے باضابطہ معافی مانگ لیا۔ دوسرے نمبر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی متنازع گورنمنٹ کے بعد، اتنی متنازع گورنمنٹ کے جنہوں نے 3.5 سالوں میں، پچھلے 60 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا، تو اتنا قرضہ لینے کے بعد اس ملک کی جو ہے نا بنیادیں لا دی انہوں نے۔ آج جو ملک میں مہنگائی، افراتفری، بے روزگاری، لاقانونیت ہے، یہ سارا جناب پی ٹی آئی کا ہی کرا دھرا ہے۔ ان لوگوں نے اتنا قرضہ لے کے ملک کو جو ہے ڈیفالٹ کی جانب دھکیلا، تو یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا بہت ڈالر جو اوپر گیا ہے، اس کو اب نیچے آ رہا ہے، انشاءاللہ ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کا سسٹم، الیکشن جو ہے ایک پروسیس ہے، اس میں سب کو الیکشن میں آنا چاہیے، اور جو عوام کو جو ہے جس کو چاہتے ہیں، میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو عوام ہی جو ہے انشاءاللہ کوئی بہتر فیصلہ کرے۔ لیکن سر عوام جو ہے نا، عوام روڈوں پہ سر شمیم باز صاحب نے ظلم ہے سر بہت جاتی ہے۔ شفاق بھائی صاحب شارٹ سے ٹائم میں آپ مجھے بتائیے کہ آپ پیپل پارٹی کے اندر گئی، آپ نے پی پی کا عہدہ ملا، کیا آپ نے پیپل پارٹی کے اندر کیا پایا، کیا کھویا؟ دیکھیں جی، میں 50 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے،
اور مجھے 35 سال ہو گئے ان سیاست جی کرنا اور پتہ ہے۔ سیاسی ورکر کی حیثیت سے، سوشل ورکر کی حیثیت سے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں، یعنی ورکر کا کوئی پریشانی مائی باپ نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ورکر کو استعمال کر کے اس کے کندھے پر پاؤں رکھ کے اقتدار کی سیڑھی چڑھا جاتا ہے، ایسے ہی اقتدار پہ پہنچا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ورکر بھول جاتے ہیں، پھر ورکر نہیں، پھر انویسٹر آ جاتے ہیں، پھر وہ انویسٹروں کے منسٹر ان کے کام کرتے ہیں، ورکر بیچارہ دروازے کھٹکاتا رہتا ہے، فونیں کرتا ہے، فون بند، وہ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ساری پارٹیوں میں ایک جیسے، مطلب میں تو ابھی ان سے نا مایوس ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب مجھے میں بڑی ایک دل سے میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، اور مجھے فریال تالپور صاحب کا نے جوائن کروائی تھی، زرداری ہاؤس گئے تھے راجہ کامران صاحب لے کے، تو میں نہیں شامل ہو رہا تھا، میں نہیں، میں نون میں، لیکن انہوں نے کہا فریال تالپور صاحبہ نے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، مجھے بتائیے گا، اور میرا یہ چودھری ریاض صاحب ہیں بندے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ ورکر ہیں، آپ کی عزت ہوگی۔ لیکن میں نے دیکھا پیپلز پارٹی میں جو تھی نا پہلے پیپلز پارٹی، وہ بے نظیر بھٹو شہید والی پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو والی، وہ پیپلز پارٹی اب یہاں سب انویسٹر ہیں، اور جو انویسٹر ہیں جن کے پاس گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ تو پیپلز پارٹی میں سیٹ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بیچارہ ورکر ہے نا گلی محلے کا، چاہے وہ پی پی کا ہے، چاہے وہ نون کا ہے، چاہے پی ٹی آئی کا، چاہے جس کا بھی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ بس یہ ایک ماحول بن جاتا ہے، جی الیکشن ہو رہے ہیں، ہم دوڑے ہیں، لیکن ہم تھک چکے ہیں، ہم سے ابھی یہ جو ہے نا دوڑ، یہ جھنڈے اٹھاؤ، نعرے مارو، یہ ہمیں پتہ ہے یہ پالچی ہے، وہ تو آگے جا سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا اصولوں کے ساتھ رہیں، اصولوں کے ساتھ ہی رہیں۔ اگر آپ کو نون لیگ میں دوبارہ آفر کی جائے تو کیا جائیں گے؟ دیکھیں نا، میں نے کہا نا ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں، جب تک یہ ان کی پالیسیاں نہیں بدلیں گی، چاہے آپ نون میں جائیں، جماعت میں جائیں، پی ٹی آئی میں جائیں، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے۔ بادشاہ بالکل شمیم باز صاحب، کیونکہ شفاق باز صاحب جو ہے نا یہ نون سے پارٹی میں آئے تھے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ورکروں کا تو پرسان حال ہے، سارے ورکر تو مارا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، جو حقیقت ہے۔ شمیم باز صاحب، آپ کے ساتھ میری ہمیشہ پروگرام میں لڑائی ہوتی ہے، آپ حق اور سچ کی بات نہیں کرتے صاحب، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا بھائی بھی اگر حق سچ کی بات نہیں کرے گا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، آپ سر حق سچ کی بات کیا کریں۔ ورکر مارا کھاتا جا رہا ہے، ورکر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی رسائی نہیں ہے؟ کیا آپ کا لیڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کی پہنچ نہیں ہے؟ گزارش ہے جی، میں ایک سچی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ سچی بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے پارٹیوں کو، یا جو دوست یار بھی ہوتے ہیں بعض کا وہ خلاف کرتے ہیں کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں۔ شفاق عباسی صاحب سے میں بالکل 110% اتفاق کرتا ہوں کہ ورکر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جماعت کے اندر جب جمہوریت نہیں لاتے ہیں، جب کسی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی تو ہم جمہوریت جو ہے پورے ملک میں مانگتے ہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری نمبر بات یہ ہے، مغل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک بنیادی جماعت کے کارکن ہیں، بنیادی طور پر آپ کو بھی 30-35 سال ہو گئے، میں نے بھی دیکھا آپ ایک جماعت کے اندر ہیں، آپ کا بھی یہی حال ہے۔ اب دوسری نمبر بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک جماعت کا ایک آدمی 35 سال کے ایک لائن میں لگا ہوا ہے، تو اس کو اگر عزت نہیں دی جائے گی، اور ایک آدمی جو 4 ویگو ڈالے اور ایک لینڈ کروزر لے کر میدان میں آئے گا، اور صبح پتہ چلے گا کارکنوں کو جو 35 سال سے ان کو پتہ چلے گا کہ فلانے بندے کو ٹکٹ مل گیا ہے، کارکن کو اعتماد میں نہیں لے گا، اور وہی بندہ 50 کروڑ روپیہ لگا کر ایم پی اے لڑے گا، الیکشن لڑے گا، وہ الیکشن جیت جائے گا، کیونکہ وہ کارکنوں کو بھی کھلائے گا، وہ عوام میں بھی جا کے بریانیاں بانٹے گا، وہ جناب بڑے بڑے لوگوں میں بھی جناب جا کے اپنا ورک کر کے جیت جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت پھر آئے گی کہاں سے جب ایک بندہ مڈل کلاس آدمی، میں بھی یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ جب تک ہم مڈل کلاس لوگوں کو الیکشن نہیں لڑائیں گے، جب ان کی الیکشن ان کی پہنچ سے باہر ہوگا، تو پھر یہ کارکن ہمیشہ رلتے ہی رہیں گے۔ میڈیا کا دور ہے اس وقت، وہ زمانے چلے گئے جب پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی بات سے آپ چھپ نہیں سکتے۔ شمیم باز صاحب، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سچ بولا ہے میرے پروگرام میں، اور ورکر واقعہ ہر جماعت کا ورکر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، چاہے پی ٹی آئی کا ہے، چاہے نون لیگ کا ہے، چاہے پیپل پارٹی کا ہے، یہ آواز میں عرصہ
3 سال سے اٹھا رہا ہوں، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ پراڈو مافیا، یہ لینڈ کلوزر مافیا، اس مافیا، یہ قبضہ مافیا، یہ سوسائٹی مافیا، خدا کی قسم آج عمران خان کے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ بھی سوسائٹی مافیا، قبضہ مافیا، وہ آج بالکل زمین بوجھ ہو چکے۔ کیوں؟ اپنی آئی ڈی پہ ایک پوسٹ بھی نہیں لگاتے۔ پیسہ تو انہوں نے بنایا، مال تو انہوں نے کمایا، لیکن ایک بات ان کو میں بتا دوں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے باز ہوتی ہے۔ جو ورکر صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام کو بھوکے ہی گھر میں آتا ہے، اس کی فریاد آخر اللہ پاک کے پاس تو جاتی ہے۔ اگر میرا پروگرام آپ کو اچھا لگے کمنٹس میں مجھے ضرور بتا دیجیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ